بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کی نظروں سے یہ خبر لازمی گزری ہوگی جس میں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے اندر ایک لڑکی کو بڑی بے دردی سے تشدد کے بعد کچھ اس طرح سے قتل کیا گیا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ اس قتل کی تفصیلات اور اس کے اوپر تبصرے، اس کے اوپر جو کارروائی ہو رہی ہے اس سے یقیناً آپ آگاہ ہوں گے۔ قاتل کو گرفتار کر لیا گیا ہے، وزیر اعظم نے بھی چونکہ اس کا نوٹس لیا ہے تو ایجنسیز اور جو ہمارے ادارے ہیں وہ متحرک ہوئے اور اس کو سزا دلوانے کے لیے اس کا جو پروسیجر ہے وہ چل رہا ہے۔ میں آج جس پہلو کے اوپر جس حوالہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ والدین کے پرسپیکٹو سے یا اس حوالہ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ دیکھیں تو والدین کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو جو لڑکی کے والدین ہیں انہوں نے اپنے اولاد سے ہاتھ دھو لیے، جبکہ جو لڑکے کے والدین ہیں وہ جلد ہی اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور ایک کلنک کا ٹیکہ ہے جو اس اولاد نے اپنے والدین کے ماتھے پر لگا دیا۔ میری اس بات کو ہرگز یہ مطلب نہ دیا جائے کہ میں اس قاتل کے ساتھ کوئی ہمدردی رکھتا ہوں۔ یقیناً اس بے ایمانہ قتل کے نتیجے میں اس قاتل کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ میں لیکن جس پہلو کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ اولاد کی تربیت ہے۔ اللہ نے اولاد کو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو صدقہ جاریہ قرار دیا ہے، لیکن اولاد صدقہ جاریہ اس وقت ہوگی جب اس کی تربیت اچھی ہوگی۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں ایک ریس ہے، ایک دوڑ ہے کہ بچے جو ہیں وہ پروفیشنل بنے، ڈاکٹر، انجینئر، آرکیٹیکٹ، وکیل، ایک ان کو اس کے لیے پورے ذرائع، اس کے لیے پورے وسائل جو ہیں حتیٰ کہ جائیدادیں تک بیچ دی جاتی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اچھی سے اچھی پڑھائی، اچھے سے اچھے ادارے کے اندر جائیں۔ لیکن جس چیز کا فقدان ہے وہ اسلامی تربیت کا ہے، اسلامی تعلیم کا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ماضی میں اگر آپ جائیں تو ایک ہوا چلی، روشن خیالی کے نام پر ہمارے ایک حکمران نے یہ ہوا چلائی اور اس کو بنیاد بنایا، جس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے سے ایک پالیسی کے تحت پہلے سلیبس سے اسلامی تعلیمات کو نکالا گیا، میڈیا کو اتنی آزادی دی گئی، میڈیا کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، اسلامی طالبات جو ہیں وہاں سے بھی نکلی، اور اس کے بعد سوشل میڈیا نے تو اس کا بیڑا ہی غرق کر دیا۔ تو چونکہ والدین جو ہیں اولاد کو اگر کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اسی لیے والدین کے اوپر ہی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تعلیم اور تربیت کا بندوبست کریں۔ جب وہ یہ کریں گے تو ان کی اولاد نہ صرف اس دنیا کے اندر بلکہ آخرت کے اندر بھی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ کا باعث بنے گی۔ تو اچھی دینی تعلیم کے لیے ہمیں جو والدین ہیں ان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ پیسہ نہیں ہے، وہ ریسورسز اتنے زیادہ نہیں چاہیے، بلکہ صرف ایک چیز چاہیے، وہ ہے وقت۔ زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کے ساتھ ٹائم گزاریں، اس کو جو کچھ آپ کو معلوم ہے وہ اس کو بتائیں، اور اس کے علاوہ خود بھی لرن کریں۔ جب آپ کسی کو بتاتے ہیں تو جو لرننگ اس وقت ہوتی ہے وہ لرننگ آپ ویسے کتاب پڑھنے سے نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ تو کہ جب آپ بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے، مثال کے طور پہ آپ ان کو سیرت النبی کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں تو پہلے خود پڑھیں، پھر اس کے بعد والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو جو کچھ انہوں نے لرن کیا اس کے ساتھ ڈسکشن کریں، ان سے پوچھیں، قرآن پاک خود پڑھیں، پھر ان کے ساتھ اس کے بارے میں ڈسکشن کریں۔ اور آن لائن دیر آر سو مینی ریسورسز اویلیبل فری آف کاسٹ، جو اتنے زیادہ ریسورسز پڑے ہیں، اتنی آڈیو بکس پڑھی ہیں فری آف کاسٹ، آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ 2-3 چیزیں جو میں آپ کو ریکمینڈ کر سکتا ہوں، ایک تو یاسر قاضی کی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے لیے یاسر قاضی کی ایک سیریز ہے سیرت النبی کے اوپر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر جو یاسر قاضی نے کام کیا، اگر آپ یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں تو یہ آپ کو مل جائے گا۔ وہ تمام لیکچرز آپ خود سنیں 1 by 1، اور اس کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں۔
اس سے نہ صرف آپ کی اپنی لرننگ ہوگی بلکہ اس سے بچوں کی بھی بہت زیادہ لرننگ ہوگی۔ اس کے علاوہ جو قرآن پاک کے جو ترجمے اور تفسیر کے حوالے سے جو اوورسیز پاکستانی، میں اس لیے خاص طور پر یہ مینشن کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز کے بچے ہیں دے اسپیک انگلش، ان کو جو اردو اسکالرس ہیں ان کی زیادہ سمجھ نہیں آتی، تو ان کے لیے جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے اگر انگلش ہوگا تو ان کی زیادہ لرننگ ہوگی۔ تو قرآن پاک کے لیے جو ان کا جو بیسٹ ریسورس ہے وہ استاد نعمان علی خان کو دیکھیں، اس کے لیکچرز، ان کے لیکچرز جو ہیں وہ تقریباً سارے کے سارا قرآن پاک کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان سب کا ترجمہ اور تفسیر آپ کو یوٹیوب کے اندر مل جائے گی۔ اس کے ساتھ جو ہے والدین ایک اور کام اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں اور وہ ہے دعا۔ آپ جو دعا والدین اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں اس سے بہتر کوئی نہ پیر نہ دنیا کا کوئی اور بندہ دعا دے سکتا ہے۔ جو والدین ہیں وہ اولاد کے لیے ایک پیر کا، ایک آپ کہہ لیں کہ بڑے بزرگ کا درجہ رکھتے ہیں، تو والدین کو چاہیے کہ وہ ریگولر بیسس پہ اپنی اولاد کو دعا دیں۔ اس کے لیے میں ایک آپ کو دعا ریکمینڈ کر سکتا ہوں جو کہ میں جب مجھے پتہ چلا تو میں نے یاد کر لی اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ سورہ فرقان کے اندر یہ دعا ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آپ سکرین کے اوپر یہ دعا دیکھ بھی سکتے ہیں، یہاں سے آپ اس کو خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کروائیں اور ان کو کہیں کہ یہ نماز کے بعد پڑھیں۔ یہ برکت کے لیے بہت اچھی ہے۔ خاندان کے اندر اگر ناچاکی ہے، خاندان کے اندر کوئی آپ کہہ لیں کہ رنجش ہے، اس کے خاتمہ کے لیے یہ دعا پڑھیں۔ اگر کسی کی شادی مثال کے طور پر نہیں ہو رہی یا اس کا کوئی آپ رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہ دعائیں جو ہیں جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے، یہ دعائیں بہترین دعائیں ہیں۔ ربنا سے شروع ہونے والی جتنی دعائیں ہیں وہ ساری بہترین دعائیں ہیں۔ آپ کوشش کریں جب آپ دعا کرتے ہیں تو ان دعاؤں کا سہارا لیں، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے بیسیکلی قرآن کے اندر ہمیں یہ سکھایا ہے کہ مجھ سے اگر مانگنا چاہتے ہو تو یہ طریقہ اپناؤ۔ تو جب ہم وہ طریقہ اپنائیں گے جو اللہ نے ہمیں خود سکھایا ہے تو انشاءاللہ ہمارا مسائل جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ حل ہوں گے۔ تو دوستوں سے دعا کی گزارش ہے، اور اس ویڈیو کو اگر آپ لائک کرتے ہیں پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ تمام والدین تک پہنچے، اولادوں تک پہنچے اور وہ اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔